بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اتحادی جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، نون لیگ اور ان کے جو جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، سب نے اب ایک اتفاق رائے سے فیصلہ کر لیا کہ حکومت فی الحال نہیں جانے والی۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی فی الوقت کم از کم کسی قسم کی کوئی بھی ڈیٹ الیکشنز کی نہیں دینے جا رہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم جو ہے ہمارا جو ٹینیور ہے ہم وہ پورا کریں گے، یعنی کہ الیکشن جو ہیں وہ 2023 اکتوبر میں، اکتوبر کا بھی بلکہ نام لے رہے ہیں، سو اگست یا اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ سو یہ وہ بات ہے کہ جو کہ بالکل اس ڈیمانڈ سے 180 ڈگری اپوزٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی، اور جس ڈیمانڈ کے لیے، اس ڈیمانڈ کو پش کرنے کے لیے وہ 25 مئی کو اسلام آباد مارچ کرنے آ رہے ہیں، اور جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ لاکھوں لوگ اسلام آباد میں لے کے آئیں گے، اور وہ یہاں پہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے، اور ان کی یہ پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کی یہ دو ڈیمانڈز کہ امیجیٹلی اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے، اس حکومت کو ختم کیا جائے، اور یہ کہ جی جو دوسری یہ ہے کہ جی الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے کہ کس وقت الیکشن ہوں گے۔ تو اب یہ جو سارا کچھ سینیریو ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں کہ حکومت جو ہے وہ آج سے جس طرح ایک ہفتہ پہلے یا ایون 3-4 دن پہلے جو حکومت کی پوزیشن تھی، یا جب لنڈن گئے شہباز شریف صاحب، اس دن کے بعد خاص طور کے اوپر حکومت کی جو پوزیشن تھی، میرا خیال ہے اس پوزیشن سے آج حکومت اسٹرینتھنڈ فیل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مضبوط ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں وہ اسٹرینتھ آئی ہے، اور پہلے کے مقابلے میں ہمیں مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور اس کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب آلریڈی آج مطلب کل دوحہ چلے گئے ہیں، کہ جی وہاں پہ کافی ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے وہ کافی مثبت ہوئی، اور اس قسم کی اطلاعات ہیں حکومت پاکستان کو کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ جو 25 کو ان کا یہ والی جتنی بھی بات چیت کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ اناؤنسمنٹ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ اور جو ہمیں خطرات یہ ہیں کہ جی پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، اور ہر چیز کا جو کہ تعلق اس وقت جو ہے وہ IMF کے ساتھ ہے، تو اس قسم کا کم از کم اشارہ مل جائے گا کہ IMF اپنا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے ساتھ کنٹینیو کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر ایک سال تک ایکسٹینڈ ہو جائے، اور $8 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے اس طرح۔ سو وہ اینی آؤ یہ حکومت کی اطلاعات یہ ہیں، حکومت سے جو ہمارے رابطے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF کے ساتھ جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بڑی مثبت جا رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بھی ان کی کانفیڈنس کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اینی آؤ دوسری طرف یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے وہ مجھے پہلے سے کمزور لگ رہی ہے، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو میں پہلے بھی ان کو کہتا رہا، مطلب ہے کہ وی لاگ کے ذریعے بھی میں نے جب ان سے ملاقات کی اس وقت بھی میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی پالیٹکس آپ ضرور کریں، اور آپ کی اگر فرض کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی شکایت ہے بھی کہ نہیں، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو ان سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں پہلے بھی اگر فرض کریں نواز شریف صاحب نے بھی جب کنفرنٹیشن کی تو اس کنفرنٹیشن کا نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کو پھر 2 اسٹیپس پیچھے جانا پڑا اور خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور پھر یہ کہ جی کسی طریقے سے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ اور بیکاز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی لیڈر ہے، آپ اگر کنفرنٹ کرتے ہیں اور ایک بالکل وہ جو ایک مطلب ہے کہ آپ ان کے لیے ایک دشمنی والی، اگر لڑائی والی فرض کریں صورتحال، دشمنی والی تو خیر نہیں، لڑائی والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ ان کے اوپر اٹیکس کرتے جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ جی بڑا کم چانس ہوتا ہے کہ جی اگر اس قسم کے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں سیاست سموتھ طریقے سے کروں گا اور کامیاب بھی ہوں گا اور لوگوں سے پذیرائی بھی ہوگی، اور بہت قسم کی جو سپورٹ، وہ جو خود کہتے رہے کہ جی نیوٹرل نہیں ہوتا، اور حق، اور یعنی کہ میں حق پہ ہوں تو میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اب یہ انہوں نے ابھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی فوج کے بارے میں کہ جی اگر آپ
کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی آپ رہیے گا، اور وہ اس کی ہر الگ اس کی وجہ ہے کہ وہ کیوں فوج کو بھی اس موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں۔ اچھا اینی آؤ، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جی جو عمران خان صاحب نے ان کو جب ڈسکوالیفائی کر کے جب ان کو اتارا گیا تو اس کے بعد ایک تو بہت قسم کی کیمپینز چلی، میسو قسم کی ویلیفیکیشن کیمپینز فوج کے اگینسٹ، آرمی چیف کے اگینسٹ چلائی گئی، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ایون ٹارگیٹ کیا گیا، اور اس طرح ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ سو جو میجر سمبلز آپ کو نظر آتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کو بہت مطلب ہے کہ غلط طریقے سے، برے طریقے سے اٹیک کیا گیا، اور اس میں ان کے بلکہ کچھ لیڈرز، شری مزاری صاحبہ کے آپ ٹویٹس دیکھ لیں، عمران خان صاحب جس طرح خود مطلب اشاروں میں، کنایوں میں، اور پھر تو اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی کہ نام تو نہیں لیتے تھے لیکن بالکل سب کو کلیئر ہوتا تھا کہ کتنے مطلب ہے کہ بالکل فرنٹ بہت خطرناک قسم کے اٹیکس انہوں نے شروع کر دیے۔ میر جعفر بھی کہنا شروع کر دیا، میر صادق بھی، ہینڈلرز بھی، کانسپریسی امریکہ میں بنی، آپ لوگ یعنی کہ ہینڈلرز کون ہیں، سب کچھ یہ کہ جی ہینڈلرز بھی ادھر، اور یعنی یہ اتنا اس قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں فوج کے اوپر یا فوج کے کمانڈ کے اوپر کبھی کسی نے اس قسم کے الزامات نہیں لگائے۔ اسی کے لحاظ سے پھر سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اور ساری وہ کمپین سارا کچھ، اور ان کے بہت سے چہیتے اور وہ یوٹیوبرز انہوں نے بھی بہت سی ایسی چیزیں شروع کر دی کہ جو فیکچولی، جو واقعتاً میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئیں اوور آل کہ بالکل جیسے کہ اس ملک کو انتشار کی طرف لگا کہ اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ لیکن اینی آؤ، ایک تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے، جو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہو کہ نہیں آپ تو ہر ایک کو فتح کر لیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا، جو کہ میں یہ پہلے بھی میں نے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں جب آپ اس طرح کی بات کریں گے اور انسٹیٹیوشن کو اٹیک کریں گے تو انسٹیٹیوشن جب رسپونڈ کرے گا تو اس کو رسپونڈ کرنے کا سٹائل بھی اور ٹائمنگ ہر چیز ان کی اپنی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس حد تک چلے جائیں گے، اور پھر یہاں پہ تو انفارچونیٹلی اللہ معاف کرے ایسی بھی چیزیں ہوئیں، میں سوشل میڈیا، یوٹیوبرز اور کچھ اور مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی گئی کہ اللہ معاف کرے کہ فوج کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی بھی باتیں ہوئیں، اس قسم کی بھی مطلب ہے کہ، اور یہ بڑی ایسی باتیں تھی کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ سو ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے لوگ فوج کے اندر بھی میں جانتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ جو کہ بہت ہمدرد تھے، بہت بڑے مطلب بہت لائکنگ تھی ان کی عمران خان صاحب کے لیے، وہاں پہ ڈس لائکنگ سٹارٹ ہوئی بہت سے لوگوں کی، کیونکہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ بالکل یہ بھول جائیں کہ آپ کی سیاست، آپ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے آپ ہر چیز کو اس طرح لگے کہ جیسے کہ تہس نہس کر کے آپ صرف اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جو ایک اور خطرناک بات اور جو بڑی غلطی کی عمران خان صاحب نے کہ 25 آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے ہمارے لیے کم از کم کہ جو معیشت کی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہو رہے ہیں اور جو کہ کنکلوڈ ہونے ہیں 25 کو، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ چیز ان سے، وہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ریوائول ہو جائے۔ اس کا مقصد ریوائول کے یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ایک سہارا مل جائے گا۔ اب جس تاریخ کو یہ چیز ہونی ہے اور ہونی چاہیے، اور سب کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہو جائے، اسی تاریخ کو عمران خان صاحب نے آپ دیکھیں کہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی میں مارچ جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا 25 مئی کو، اور حکومت کے لوگ، بہت سے میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تو چنی اسی لیے گئی ہے تاکہ وہ جو سیبوٹیج کیا جائے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تاکہ آئی ایم ایف وہ پروگرام جو پاکستان کو آفر کر سکتا ہے تاکہ وہ نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا یہ نیت ہے کہ نہیں، لیکن دس ٹائمنگ از، یہ جو ٹائمنگ جو ہے نا، دس از ویری ڈینجرس، دس از ویری ڈینجرس فار آئی ایم ایف ٹاکس جو پاکستان کے دوحہ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ چننا، اور پھر اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، جو پاکستان کی اکانومی ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ سب کا کنسرن ہے، سب لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا کنسرن ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسرن ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی کنسرن ہے، حکومت کا بھی کنسرن ہے، سب کا کنسرن ہے، یہ فوج کا بھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسرن ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیز فیل کی گئی نا کہ یہ 25 کی ڈیٹ،
تو یہ اگر فرض کریں بہت سے اگر میڈیا میں لوگوں نے فیل کی، یہ اگر ہمارے پولیٹیشین نے فیل کی، یہ گورنمنٹ کے لوگوں نے فیل کی، اور جو بہت سے لوگ ہیں دیکھنے والے اگر انہوں نے فیل کی، تو یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیل کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں میں انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتی۔ پہلے بھی سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ IMF کی ٹاکس کی کامیابی کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے مختلف جو ہمارے اکانومسٹ ہیں، جیسے میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتا چکا، ان کی آپس میں میٹنگز بھی کرائیں، انہوں نے شوکت ترین صاحب کو بھی بلایا ان میٹنگز میں، انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی بلایا، اور یہ بلکہ کہا وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی گئی سب کو کہ جی ایک تو حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے اس ٹو انشور کہ یہ جو ہمارے IMF کے ٹاکس تو ہیں، تاکہ یہ جو پروگرام ہے IMF کا اس کا ریوائول ہو جائے، اور پھر وہاں پہ شوکت ترین صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ حکومت کو سپورٹ کریں، جو کہ انہوں نے حیرانیہ ہوگا کہ ہم شاید سپورٹ نہیں کر سکتے، اور انفارچونیٹلی انہوں نے بعد میں آ کے بعد میں نہیں ابھی کا 2-3-4 دن بعد اس کے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی نہیں حکومت جائے، اس کے بعد ہم جو کیئر ٹیکر آئے گی تو اس کے ساتھ ہم یہ جو IMF کی ٹاکس کی، اور ہم پورا سپورٹ کریں گے جو بھی IMF کے ساتھ وہ ٹاک شاک کی بات ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز IMF کے ساتھ جو ہمارے ٹاکس ہیں اگر وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہمارا ایسا مسئلہ ہے؟ آپ تاریخ 29 بھی دے سکتے تھے، آپ اپنے لانگ مارچ کی تاریخ 30-31 بھی دے سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی 25 دیا، اور ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جو آئے کیئر ٹیکر، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی بڑھ جائے، کسی کو پتہ نہیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے حالات ہمارے اکانومی کے اور خراب ہو جائیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیصلے ٹائمنگ جتنا جلد ہوں اتنا زیادہ پاکستان کو فائدہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری بڑی غلطی ہے جو عمران خان صاحب نے کی۔ اب وہ آئیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ لے کے آئیں گے، آئی ڈاؤٹ کہ وہ جو خیر اینی ہو وہ تو 20 لاکھ بھی انہوں نے کہا، 30 لاکھ بھی انہوں نے کہا، لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر 50,000 بھی لوگ آ جائیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہوگی، اینڈ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ جی لاکھ تک بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اینی ہو دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے۔ لیکن یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ اگر میں پہلے سوچتا تھا کہ مطلب ہے کہ اگر ایک اپنا بہت بڑا وہ ہجوم لے کے آ جاتے ہیں، اپنے فالوورز کو لے کے آ جاتے ہیں، تو اس سے ہو سکتا ہے بہت بڑا پریشر آ سکتا تھا حکومت کے اوپر، اور ساتھ میں ظاہر ہے انہوں نے تو پریشر ہی ہر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا تھا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ حالات اس طرح کے ہیں۔ اب حالات میں آپ کو بتاؤں کہ کافی حد تک بدل چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ابھی مارچ ہے اور دھرنا ہے، اس سے کوئی امیڈیٹلی ان کو وہ چیز ملے گی جس کا وہ مطلب ہے کہ انتظار کر رہے ہیں، اور جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کی کہ جی فوری طور کے اوپر اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی اور نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، سیاست جو یہ مرضی کرتے ہیں کریں، ان کی ایک کی اپنی سیاست ہے، دوسرے کی اپنی سیاست ہے، لیکن میں صرف ایک یہ بات کہوں گا کہ اپنی سیاست کے لیے ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے اس کو پیچھے نہیں یا اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں انسٹیٹیوشنز اب ہمارے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور میں فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات اس لیے کروں گا، فوج کی اور ISI کی، میں ان کی بات اس لیے کروں گا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی ایک چیز کے اوپر جو مطلب ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو ماضی ہے پالیٹکس میں، اگر انٹرفیئرنس کے متعلق اگر وہاں پہ ان سے ہمیشہ شکایت رہی، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر کے اس کو پیچھے کرنا چاہیے، اور جس کا فائدہ بھی ویسے ہوا کہ کافی حد تک یہ اب نیوٹرلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، پیچھے بھی بہت حد تک ہمیں بہت سی چیزوں میں پیچھے ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن جو ان کا ایک وہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، میرے اور آپ کے دفاع کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس طرح کی اتنی جو چیزیں اس کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اور جو قربانیاں ہیں، اس لحاظ سے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری سیاست، ہماری صحافت اور جو ہمارے جو ویوز ہیں اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ایسا کچھ کریں کہ ان کے اوپر اس قسم کی کیمپینز ہوں، اس قسم کے ہم کوئی کام کر بیٹھیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو، ان انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے میں ہمارا کسی قسم کی کنٹریبیوشن ہو۔ اللہ ہم پاکستان کے لیے بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی یہ مسائل ہیں اکانومی کے، اور کوئی بہتر طریقے سے یہ الیکشنز جو ہیں اس کا حل نکلے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔